السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ السلام۔ محترم حضرات سامعین، ضروری ایک اہم گزارش ہے کہ ہم سننے کے آداب سے متعلق ہوتے ہوئے اگر سنیں گے تو انشاءاللہ اس کے کچھ ہم کو فوائد حاصل ہوں گے، اور فائدے حاصل نہ ہوں تو پھر ایسا بیٹھنا سننا یہ اکثر بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی گزارش ان حضرات سے جو دور دور تشریف فرما ہیں، تھوڑا قریب ہو جائیں۔ گرمی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہوا کے لیے کم سے کم ایک گز کا فاصلہ چھوڑ کر بیٹھنا ہو، یا کووڈ کے ایام بھی نہیں ہے کہ ایک گز کا فاصلہ لے کر ہم بیٹھنے کی کوشش کریں۔ ویسے بکھر کر بیٹھنے میں اس بات کو شو کرنا مقصد ہوتا ہے کہ پبلک بہت زیادہ ہے۔ ہم کو پبلک کو دکھانا نہیں ہے، شو بھی کرنا نہیں ہے کہ کتنے ہیں۔ جتنے بھی ہیں صحیح ہیں، اور جتنے بھی ہیں انشاءاللہ کام کے ہیں۔ ذرا نوجوان بچوں سے گزارش ہے تھوڑا ٹیکا چھوڑ کر آگے ہٹ کر بیٹھیں، کیونکہ ٹیکے کے بارے میں ہماری اس مسجد کے خطیب صاحب حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب مد ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ ٹیکا نیند کا اسٹیشن بنتا ہے۔ اسٹیشن پر گاڑی آ کے رکتی ہے کہ نہیں رکتی ہے؟ بولو بھائی، گاڑی آ کے رکتی اسٹیشن پہ، تو اب ٹیکا لے کے بیٹھیں گے تو لا محالہ نیند کی گاڑی آ کر وہاں رکے گی، اور ہم سونے نہیں آئے ہیں، سننے آئے ہیں۔ سونے کا اگر معاملہ ہے تو وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، گھر میں جا کے کہیں بھی سو سکتے ہیں، لیکن یہاں مقصد آنے کا سننا ہے۔ اس لیے دو تین گزارشات یہ ہے۔ البتہ کرسی نشین کا معاملہ، چونکہ جھگڑا کرسی کا ہی ہوتا ہے اکثر، تو کرسی نشین حضرات سے ہماری گزارش ہے اگر قریب آنا ممکن ہو تو قریب آ سکتے ہیں۔ ویسے دور بیٹھنے میں اگر عافیت ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ویسے کچھ کرسی نشین حضرات قریب بھی ہیں، وہ ہمارے لیے گویا ایک رہبری ہے ہمارے واسطے۔ کرسی قریب کر کے بیٹھیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ دور بیٹھنے کے مقابلے میں قریب بیٹھنے کا ثواب زیادہ ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیان فرما رہے تھے، بخاری کی روایت ہے، تو 3 آدمی اس وقت میں آئے۔ تینوں کا انداز الگ الگ رہا۔ ایک آدمی آ کر پہلے تو جھانک کے دیکھا ادھر ادھر، کہیں بھی جگہ نہیں دکھ رہی، وہاں سے ہی واپس ہو گیا۔ دوسرا آدمی جگہ دیکھا مگر نہیں دکھی، تو جہاں چپل وغیرہ رکھے رہتے ہیں کنارے پر، بالکل آخری اینڈ پر، وہیں بیٹھ گیا۔ تیسرے آدمی نے کوشش کی، ادھر ادھر جھانک کر دیکھا، بیچ میں ایک جگہ نظر آئی تو وہ جگہ میں جا کے سٹ ہو گیا۔ بیان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس بات کو واضح فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو ان تینوں کے بارے میں وضاحت نہ کروں؟ تو صحابہ نے فرمایا ضرور وضاحت کیجیے۔ بخاری کی روایت ہے کتاب العلم کی، اس میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے
زیادہ تر اپنی غیرت کو برتا اور جگہ نہ ملنے کے نام سے واپس چلے گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے بے نیازی برتی اور اس کو توفیق دینے سے گویا محروم کر دیا۔ کیوں؟ جو اللہ سے بے نیازی دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اور بے نیاز ہیں، یعنی جب ہدایت نہ دینے پر آتے ہیں تو پھر بے نیازی اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں، جیسے ابو طالب نے بے نیازی برتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہو کر، تو اللہ نے ہدایت سے ہٹا دیا ان کو، بولے کہ ہم تم سے زیادہ بے نیاز ہیں، ہدایت کے معاملے میں ہم آپ سے زیادہ بے نیاز ہیں کہہ کر ان کو ہدایت نہیں دی۔ دوسرے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ اس نے شرما شرمی سے کام لیا اور بغیر اندر دیکھے کہ بیٹھ گیا، تو وہیں بیٹھنے پر اس کو اللہ نے بھی اس سے شرما شرمی کا ہی معاملہ کیا جیسے کو تیسا۔ تیسرا، جس نے جگہ کی تلاش کر کے اہتمام کے ساتھ جگہ ڈھونڈ کر بیٹھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دینے کا وعدہ فرمایا۔ تو یہ تین آدمیوں کے تین الگ الگ انداز تھے جس کا ذکر بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے، اور آپ حضرات کے سامنے اس روایت کو پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کر سننے کے معاملے میں ذرا احتیاط سے کام لیں۔ جب ہم اندر آ گئے ہیں، سننے کے نام سے آ گئے ہیں اور وقت دینے کے نام سے آ گئے ہیں، تو گویا وکلی میں سر دینے کو تیار ہیں۔ اب وکلی میں سر دینے کو تیار ہیں تو مصلوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ بھئی جب سننے کے نام سے آئے ہیں تو سننا ہی سننا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے سہولت کہاں رہے گی، ٹیکا لینے میں سہولت رہے گی یا دور بیٹھنے میں سہولت رہے گی، یہ نہ دیکھیں، بلکہ ثواب کہاں بیٹھنے پر زیادہ ملے گا، قریب آ کر بیٹھ کر سننے کا ثواب زیادہ ملے گا، اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں۔ اللہ ماشاءاللہ ہم نے اس بات کو غور سے جائزہ لیا کہ سننے والے حضرات پر اس کا کافی اثر ہوا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ تھوڑے اور باہر کے حال میں بھی ادھر ادھر تشریف فرما حضرات ہیں، آواز تو باہر ہی بلکہ باہر کے حال میں نہیں، تھوڑا جالی کے باہر روڈ پر بھی آواز آ رہی ہے، صرف آوازوں کو نہیں دیکھنا ہے، آوازیں باہر کی بھی اندر آتی ہیں، باجا بجتا ہے تو نماز کے وقت میں آواز اندر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ تو کچھ نوجوان بچے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے جو نماز میں رہتے ہیں، نماز توڑ کے جا کے باجا دیکھتے ہیں، تو بولیے کیا یہ باہر کی آواز کی طرف متوجہ ہونا مسجد میں رہ کر صحیح ہوا؟ بچوں کی نماز تو جاتی ہی جاتی ہے، اگر بڑے بھی نماز میں اس آواز کی طرف دلچسپی لے لیں تو ہماری نماز کی روح نکل جائے گی اور نماز پڑھنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس لیے آوازوں کی طرف، باہر کی آوازوں کی طرف اندر توجہ نہیں دینا ہے، اور اندر جو آواز آ رہی ہے اس میں قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے تمہید تھی جلسہ گاہ میں بیٹھنے کی، سمجھ کر سننے کی۔ اور تیسری ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ناشتہ ہو چکا ہے، اس سے پہلے کے جو دو بیان ہوئے ہیں وداؤٹ ناشتے کے تھے، بغیر ناشتے کے نیند نہیں آتی، ناشتے کے بعد نیند آتی ہے، تو گویا بیان کرنے والے کا ایک امتحان یہ بھی ہے کہ ناشتے کے بعد ان کو بیان کے لیے رکھا گیا ہے، دیکھنا ہے سونے والوں کو سونے سے روکتے ہیں اور سننے کی طرف متوجہ کرتے ہیں یا نہیں۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں رہے گا، میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ مولا میں بھی ناشتہ کر کے بیٹھا ہوں اور یہ حضرات بھی ناشتہ کر کے بیٹھے ہیں، تو بیٹھنے والے، سنانے والے اور سننے والے دونوں پر بھی رحمت کی نظر فرما اور سننے کا موقع عطا فرما، تاکہ جس مقصد کے لیے ہم اور آپ یہاں تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہم کو 100% کامیابی عطا فرمائے، آمین، جزاکم اللہ۔ تو آئیے اصل مقصد پہ کہ جس مقصد کے لیے ہم کو یہاں صبح سے لے کر رات تک ورکشاپ کے نام سے جمع کیا گیا ہے، یہ ورکشاپ اس سے پہلے بھی کچھ مہینے پہلے یا ایک سال پہلے ہوا تھا، اس طرح کا ورکشاپ رکھا گیا، اور یہ اس طرح کے ورکشاپ رکھے کیوں جاتے ہیں یہ تو بار بار آپ کے سامنے بات آتی ہے، پھر بھی
گاہے گاہے باز خاں ای قصہ پاری نرا، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سی نرا۔ فارسی میں کہنے والے نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے کہ اگر اپنے دل کے اندر کے زخموں کو تم صحیح یعنی ایمان کی وجہ سے ایمان کی حرارت کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو تو وقتاً فوقتاً پرانی خرابیوں کو یا پرانے اچھائیوں کو دونوں کو بھی بار بار یاد کرتے رہنے کی کوشش کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی حرارت بڑھتی رہے، یہ مطلب ہے۔ تو یہ بار بار ایسے ورکشاپ رکھنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے، یہ سمجھنا ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم کو عنوان تو یہ دیا گیا کہ قادیانی کافر کیوں ہیں، مسلمان کیوں نہیں ہیں۔ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک مثبت ایک منفی۔ مسلمان کیوں نہیں ہیں یا کافر کیوں ہیں، دونوں بات ایک ہی ہوئی۔ تو اس سلسلے میں وضاحت کے لیے ہی ہم بات شروع کریں گے کہ ایسے ورکشاپ رکھنے کی ضرورت کیوں ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک ضروری بات یاد رکھ لیجئے کہ جہاں گڑ ہوتا ہے اور جہاں مٹھائی کی دکان ہوتی ہے وہیں مکھیاں آتی کہ نہیں آتی۔ اب مٹھائی کی دکان والا مکھیوں کو رکھتے ہوئے آپ کو اگر مکھیوں میں سے مٹھائی نکال کے دے تو کیا آپ اس مٹھائی کو لے کر کھانا پسند کریں گے؟ میں کوئی بیان کرنے تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں، تھوڑا آپ کا بھی کام ہے، تھوڑا میرا بھی کام ہے۔ میں اگر کبھی ایسی کوئی بات سوال کی شکل میں بولوں تو کم سے کم سامنے کی لین والے حضرات جواب دے تو انشاءاللہ میرے اندر بھی حوصلہ بڑھے گا کہ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ٹائم پاسی کو نہیں بیٹھے۔ بہت سے لوگ بیٹھ تو جاتے ہیں مگر بیٹھ کر بت ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں، بس بیٹھے نا مول صاحب ابھی کیا ہے بولے، نہیں ہم چاہتے ہیں بیٹھنا ہو اور صحیح بیٹھنا ہو۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ایسی مکھی والی مٹھائی لے کر ہم کھانا پسند کریں گے؟ کیا بھائی نہیں پسند کریں، ماشاءاللہ سچی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ہیضہ ہونے کا امکان ہے اور اس سے پلیگ ہونے کا امکان ہے، الٹیاں سیدھیاں دونوں بھی ہونے کا امکان ہے، اور پھر وہ ہماری جان کا خطرہ بنتا ہے نا۔ تو معلوم کیا ہوا، اس وقت مٹھائی والے کا کام یہ ہے کہ مکھیاں تو آئیں گی مٹھائی کی دکان میں، کیوں؟ آپ نے مٹھائی کی دکان کھول رکھی ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مکھیوں کو آنے دیں یا ان کو ہٹانے کی کوشش کریں؟ تو بولے ہٹانے کی کوئی محنت کرتا ہے مٹھائی والا۔ اب ہٹانے کے لیے پہلے فرنیچر گلاسز والا بناتا ہے اور پھر اس میں اس کا چھڑکاؤ جو مکھی نہیں آنے کے واسطے جو کیمیکل چھڑکا جاتا ہے فینائل وغیرہ، اس کا چھڑکاؤ یا اس کو پوتنا ایسا کرتا ہے تاکہ مکھی دور دور تک بھی نہ آئے، اور گراہک آ کر صفائی ستھرائی کو دیکھ کر مٹھائی لے جانے کی کوشش کرے۔ تو بالکل اسی طرح اسی مثال کے حساب میں ہمارا جو مذہب اسلام ہے کیا مٹھائی سے کمتر ہے؟ کیا بھائی مٹھائی سے کم ہے؟ بڑھ کے ہے، ماشاءاللہ صحیح جواب ہے۔ ہمارا مذہب اسلام مٹھائی سے بڑھ کر ہے، بلکہ دنیا کی تمام مذاہب کے مقابلے میں سب سے زیادہ قیمتی مذہب ہے، اور ہر قیمتی چیز کے معاملے میں یہ بات طے ہے کہ اس کے چاہنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں یا نہیں ملنے پر اس سے حسد کرنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں، جلن رکھنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بات طے ہے کہ مذہب اسلام جس کو کھڑا کرنے کے لیے کسی الگ خارجی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، باہر کی اور طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے دوسرے مذاہب اپنے کھڑا کرنے کے واسطے لوگوں کو آفرز دیتے ہیں 3 چیزوں کا، زر زمین، یا تو مال پیسے کا، یا زمینات اور جائیداد کا، یا خوبصورت عورتوں کا آفر۔ یہ آفر زیادہ تر ایسے مذاہب والے دیتے ہیں جن کے مذہب کو کھڑا کرنے کے لیے ایسے خارجی بیساکھیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی مثال ہمارے استاذ نے یہ دی کہ جیسے مردے کو کھڑا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بیساکھی کی ضرورت پڑتی ہے، سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ زندہ آدمی کو کھڑا ہونے کے لیے کوئی سہارے کی ضرورت پڑے گی؟ تو مذہب اسلام زندہ ہے الحمدللہ،
نہ صرف زندہ ہے بلکہ اپنی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے، اور یہ مذہب اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرمان کے حساب سے ایسے انداز میں کھڑے ہونے والا ہے کہ اس کے مقابل کے تمام مذاہب بالکلیہ طور پر ختم ہو جانے والے ہیں۔ پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام کا نام رہنے کا وقت آیا ہوا ہے، جس کو ہم قیامت سے پہلے کا زمانہ کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ باضابطہ پیغام دیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ قرآن مجید میں تقریباً 3 جگہوں پر یا 4 جگہوں پر یہ آیت آئی ہے۔ مفہوم تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ آئی ہے، مگر مفہوم سب کا ایک ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ارسل رسولہ، کیا دے کر بھیجا؟ بالہدی ودین الحق، ہدایت کا سامان دے کر بھیجا اور انتہائی سچا دین دے کر بھیجا۔ کاہے کے لیے بھیجا؟ آگے اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دیں اور تمام ادیان پر اونچا کر کے بتائیں۔ یہ فرمایا۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے اس مسئلے میں مشرکین ناپسندیدگی کا اظہار کریں، یعنی مشرکین ایسا کرنے کے سلسلے میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں کہ ایمان کو پھیلنے نہیں دیں گے اور دین اسلام کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، اگر وہ لوگ ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لیں تو بھی ایسا ہونے نہیں دیا جائے گا، اور دین محمدی تمام ادیان پر غالب ہو کر رہے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمائی۔ تو اب آئیے اس سلسلے میں اہم بات جس کو ہم کو سمجھنے کی ہے کہ یہ قادیانی، شکیلی، فلاں فلاں، جی نمبر بولیے، نمبر اینک لگانا پڑتا TS07 بھائی TS076142، یہ گاڑی کسی کی ہے جو راستے میں حائل ہو رہی ہے، ذرا مہربانی کر کے اس گاڑی کو بازو کر لیں۔ دیکھیے ایسی جگہ بیچ ادھر پارکنگ کرنے سے ہم کو بھی بیچ ادھر اعلان کرنا پڑا کہ نہیں پڑا؟ رانگ پارکنگ کے نتیجے میں رانگ انداز میں چٹھی آئی اور اسی انداز میں ہم کو بولنا پڑا۔ اسی لیے اس کو بھی ایمان کے درجات میں شامل کیا گیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں بتائی ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ، اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ و ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں سب سے اعلیٰ درجے کا معاملہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا زبان سے اقرار اور دل سے ماننا، اور اس کا سب سے آخری درجہ جس کو ہم بولتے ہیں بہت آخری ہے انہیں بول کے بولتے ہیں، کسی کو اگر ضرورت سے زیادہ ناراضگی کا اظہار کرنا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ ارے بڑا آخری ہے جی نے۔ تو اسلام کا سب سے آخری درجہ جس سے ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچنا، وہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا۔ اب اگر کوئی مسلمان ہو کر راستے میں تکلیف دہ چیز راستے میں کھڑا کر دے، چاہے وہ اپنی گاڑی ہی پارک کیوں نہ کرے، تو بولیے ایمان کی کمی اور کمزوری کی علامت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میاں بچوں ذرا اچھا سننے کا اہتمام کرو، ادھر منڈی رکھو، آپس میں ذرا ایک دوسرے کو دھکے مت دے لو۔ آپ لوگ سامنے بیٹھے، اس واسطے سامنے بٹھائے گئے کہ سامنے بیٹھے تو گڑبڑ نہیں کرتے، بلکہ اب تم سامنے بیٹھ کے بھی گڑبڑ کرے تو کیسا بھائی؟ سننے کا اہتمام کرو۔ ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے آپ لوگ سننے آئے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ایسے آج کے بچے کل کے بڑے اگر یہ نہیں سنیں گے، اور بچپن کی میموری بہت کام کی رہتی ہے، بچپن کی میموری، اب یہ بچپن کی میموری میں اچھی باتیں سنیں گے تو باقی بھی رہیں گی، ادھر ادھر کھیل میں مصروف رہیں گے تو مول صاحب کیا بول لیے کہ بونسرا ہمارے مول صاحب بول کے نکل جاتے۔ میں تو بونسر نہیں مار رہا ہوں، کوشش اس بات کی کر رہا ہوں
کہ بالکل سادے الفاظ میں اپنے حیدرآبادی لب و لہجے میں بات دل میں اترے. کیوں؟ فتنے چل رہے ہیں یہ اسلام کے خلاف فتنوں سے بچنے کے لیے بڑے سیریس انداز میں بات کو لینے کی ضرورت ہے. اشاعت اسلام کا کام آسان ہے حفاظت اسلام کے مقابلے میں. یہ حفاظت کا سیکشن ہے. اشاعت کے سلسلے میں تو آپ دیکھیں گے اتوار کے دن مغرب سے عشاء تک اتنی پبلک رہتی، بہت پبلک بھر جاتی. بولے کیوں؟ اشاعت کے لیے اللہ نے ہر کسی کو مواقع عطا کیے ہیں. اشاعت کا کام ہر کوئی کر سکتا ہے کچھ مخصوص ہنٹس لے کر، لیکن حفاظت والا کام یہ زیادہ تر سمجھدار ہمت والے اور اہل علم حضرات کے ہی ذمے رکھا گیا ہے. سمجھدار ہمت والے، عزم و حوصلہ والے. اسی لیے پبلک زیادہ نہیں ہونا بھی ہمارے لیے بہت اہم بات ہے. پبلک کی کمی نہیں، یہ ہمارے لیے مخصوص چیز ہے. وجہ کیا ہے؟ کم ہوں اچھے ہوں اور زیادہ ہوں کام کے نہ ہوں تو بیکار ہے نا. اسی لیے کم ہونا مگر اچھے ہونا. یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں اپنے چوائس کے ساتھ اور اپنے اختیار کے ساتھ اور اپنے اختیار سے سننے کے لیے آئے ہیں، مجبوری سے سننے کے لیے نہیں آئے. کچھ ہوتے ہیں مجبور سامعین اور کچھ ہوتے ہیں مختار سامعین، اپنے اختیار سے سننے والے، اور کچھ ہوتے ہیں مجبوری سے سننے والے. کچھ کسی کے پریشر میں آ کے بھائی وہ امیر صاحب بولے ہیں نہیں سنے تو اچھا نہیں، نہیں گئے تو اچھا نہیں، چلو جا کے آ جائیں گے. مجبوری کا سننا بولتے ہیں اس کو. یہ مجبوری کے سننے سے بہتر اختیار کا سننا ہونا چاہیے. اس میں کوئی بات اگر نہیں سمجھ میں آئی انشاءاللہ آخر میں اس کا وقت بھی دیا جائے گا. گفت و شنید کے سلسلے میں، سوال جواب کے سلسلے میں بھی آپ کو وقت دیا جائے گا انشاءاللہ. تو آئیے اس سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مذہب اسلام ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس مذہب کو دنیا میں اس واسطے بھیجا گیا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب پر یہ غالب آئے. اب لا محالہ اس سے سمجھ میں آیا کہ دنیا میں اس سے بہتر مذہب نہیں ہے. جب اس سے بہتر مذہب نہیں ہے تو لا محالہ اس کے مقابلے میں جب کوئی مخالفت کرنے آتے ہیں تو تمام مخالف مل کر ایک بن جاتے ہیں. یہ اس کی دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا کے تمام مذاہب کے مخالفت میں تمام مذاہب والے اتحاد کا مظاہرہ کر کے اس کے اندر رخنے ڈالنے کی اور اس کے اندر فتنے پھیلانے کی کوششیں کرتے ہیں. تو ایک طرف اشاعت کا کام تو بڑے اہتمام سے چل رہا ہے الحمدللہ. بہت سی تنظیموں کے حساب میں، بہت سے کام کے اعتبار سے، دعوت والے اور دعوت کی محنت والے حساب سے اشاعت کا کام تو دنیا میں بڑے زور شور سے چل رہا ہے. لیکن اسلام کا دوسرا جو سیکشن ہے وہ حفاظت کا ہے، اور یہ حفاظت والا سیکشن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اس کا نظام چلایا ہے. ایک طرف منافقین کے ذریعے سے جو طریقہ اسلام کے لوگوں میں، مسلمانوں میں خدشے ڈالنے، شکوک شبہات ڈالنے کے ذریعے سے ممکن تھا، اس کی تردید کرنا اور اس کے ذریعے سے ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ نے باضابطہ قرآن سے ہی اس کو ہمارے لیے ثابت کر کے دیا ہے اور ہم کو راستہ بتایا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران کے ایک رکوع میں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور منافقوں کی ایک سازش کا پردہ اٹھایا ہے، جس کو ہم آج کل کی زبان میں پول کھول چینل کہتے ہیں. یعنی منافقین اور یہودیوں کی سازش کا پول کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ رکوع اتارا جس میں فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہودی اور اکثر منافقین دونوں نے مل کر آپس میں کچھ گول میز کانفرنس کی. گول میز کا لفظ تو آپ جانتے ہیں، گول میز کانفرنس کس مقصد سے ہوتی ہے. تو کچھ گول میز کانفرنس بٹھا کر ان لوگوں نے سوچا کہ دن بدن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں اور اسلام پھلتا پھولتا جا رہا ہے، تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے
کہ جو اسلام لائے ہوئے لوگ ہیں ان کے دلوں میں شک ڈالا جائے اور ان کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی جائے۔ بولیے فتنہ ہے نہیں ہے؟ اور یہ فتنہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مدینہ سے۔ مدینہ میں تھا، مدینہ میں آیت نازل ہوئی، اور مدینہ کے ابتدائی زمانے کی بات ہے یہ، کہ اس میں ان لوگوں کو بڑا خوف ہوا کہ اگر اسلام ایسے ہی پھیلتا جائے گا تو پوری دنیا میں پھیل جائے گا، پھر ہماری محنتیں خراب ہو جائیں گی، ڈنڈ ہو کر رہ جائیں گی۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک پلاننگ کی، اور پلاننگ میں کیا طریقہ اختیار کرنا پسند کیا؟ دیکھیے، اس کو بولتے ہیں دام ہم رنگ زمین۔ زمین کے رنگ کا جال بچھا کر بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرنا، شیر کا شکار کرنا بھی ہے تو وہی طریقہ اختیار کر، زمین کے رنگ کا جال بچھا دیتے، زمین کے اندر کھود کے اوپر سے مٹی ڈال دیتے، دیکھنے میں انہیں مٹی سمجھ کے بھاگتا، مگر وہاں اندر گوبر رہتا، پھنس جاتا، جال میں اٹک جاتا۔ تو ایسا ہی کچھ طریقہ کافروں نے، منافقین نے اور یہودیوں نے چلانا چاہا۔ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہا؟ اللہ نے قرآن شریف میں ان کا پول کھولا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، کہ ایمان لاؤ، پہلے صبح کے وقت میں ایمان لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین پر ایمان لا لینا، صبح ایمان لا لینا، اور شام ہوتے ہوتے مرتد ہو جانا، اور شام ہوتے ہوتے انکار کر دینا کہ بھائی صبح سے شام تک ہم آپ کا دین دیکھے، مگر ہماری تورات میں، ہماری انجیل میں اور ہماری فلاں کتاب میں ہم دیکھے، دونوں کو تقابل کر کے دیکھے، سمجھ میں نہیں آیا، اس واسطے ہم واپس ہو جا رہے ہیں۔ کون لوگ؟ جو پہلے سے اہل کتاب کہلاتے تھے، کتاب کا علم رکھتے تھے، ویسے لوگوں کی یہ سازش ہے، صبح ایمان لانا اور شام ہوتے ہوتے انکار کر دینا۔ اب غور فرمائیے، اگر سمجھدار لوگ، اہل علم حضرات، جن کے نام پر پہلے سے کوالیفائی ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے دین کے مسئلے میں، بھائی ورلڈ کپ میں کوالیفائی نہیں، دین میں کوالیفائی ہوئے ہیں وہ لوگ، تو دین میں کوالیفائی ہونے پر جب ان کو سرٹیفکیٹ اہل کتاب ہونے کا ملا ہے، اب اہل کتاب اگر اسلام میں آئیں تو یقیناً اسلام کی حقانیت سمجھ میں آئے گی، لیکن وہی اہل کتاب شام ہوتے ہوتے اگر اسی اسلام سے مرتد ہو جائیں، پھر جائیں، تو سادے مسلمانوں کے دلوں میں کیا بات آئے گی؟ ارے ضرور اسلام کے اندر کوئی ایسی خرابی کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ پڑھے لکھے لوگ صبح میں ایمان لا کے شام میں ہٹ گئے، چلو اپن بھی وہ ہو جائیں گے، اپن بھی مرتد ہو جائیں گے۔ یہ زبردست حربہ ہے یا نہیں ہے؟ زبردست سازش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ بھائی جو حضرات بیٹھ کر اونگنے کے اعتماد سے کوشش کر رہے ہیں، ذرا آزو بازو والے ذرا ہاتھ رکھ کے ان لوگوں کو ہمت سے یاد دلائیں کہ بھئی آپ جلسہ گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں بستر پر نہیں ہیں، ذرا اطراف سے یاد دلائیں۔ میں بولا نا، ناشتے کا انتظام جب ہوتا ہے، جب پیٹ اچھی طرح بھر جاتا ہے تو نیند کا آنا فطرت ہے، مگر فطرت کو ذرا اوائڈ کر کے آگے پیچھے کرنا، اسی کا نام قربانی ہے، اور اسی قربانی پر انشاءاللہ ہم کو اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ تو ذرا آزو بازو بیٹھ کر جو پہلے آسمان پہ دوسرے آسمان پہ جانے کے موڈ میں ہے، ان حضرات کو پھر زمین پر بلانے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے گا۔ تو بات چل رہی تھی کہ یہ فتنے والی سازشیں روز اول سے ہیں اور یہ فتنے والی سازشوں کا پتہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں دیا ہے، ایڈریس دیا ہے اس کا۔ کیوں دیا ہے؟ بولے اسلام میں کوئی خوبی ہے جس کی وجہ سے اطراف کے لوگ جلتے ہیں، اسی لیے دنیا میں ڈائلاگ بولا جاتا ہے، ہم چلتے ہیں تو لوگ جلتے ہیں۔ بولے کیوں؟ اس لیے کہ ہماری چال پہ بھی ان کو عجیب سا ایک انداز محسوس ہوتا ہے، تو اسلام کے چلنے پر بھی لوگوں کو جلن محسوس ہوتی ہے۔ اسی جلن کی بنیاد پر ان لوگوں نے سازش کی، صبح اسلام لاؤ اور شام ہوتے ہوتے اسلام کا انکار کر دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ سیدھے سادے صحابہ جو پہلے سے مسلمان ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پڑ جائیں گے۔
آج کل کے فتنہ ڈالنے والے لوگ اسی طریقے پر کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ جتنے قادیانی، جتنے شکیلی، جتنے فیاضی، یہ سب کے سب لبادہ اوڑھ کر ہیں اسلام کا لباس پہن کر ہیں، بلکہ ہم تو محسوس کرتے ہیں عام مسلمانوں کے مقابلے میں سنت کے لباس میں اپنے آپ کو زیادہ پیش کرتے ہیں، بہترین قسم کے زلف رکھتے ہوئے، سنت والے زلف، وفرا، لما، جمہ، زلف کے 3 نام ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، تو وہ تینوں ناموں کے حساب سے صحیح زلف بھی رکھتے ہیں، اور آدھی پنڈلی تک وہ شلوار پہنتے ہیں، آدھی پنڈلی تک پہننا یہ ہمارے آقا کی سنت ہے، اور لمبا کرتا پہنتے ہیں بڑے اہتمام سے، ایسا کہ جیسے ابھی سال لگا کر واپس ہو رہے ہیں، مگر ان کا کرتا اٹھا کے دیکھے تو شکیلی بن کے ملتے ہیں، ان کا پائجامہ اٹھا کے ذرا پائجامہ اٹھانے کی کوشش کیا جائے تو فیاضی نکلتے ہیں۔ کیوں؟ یہ لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں اسی نہج کا جیسا کہ وہ یہودی اور منافق اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حیثو مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کیے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو معلوم کیا ہوا؟ فتنے روز اول سے ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ فتنے کا آنا اور لوگوں کے دلوں میں جلن اور حسد کا ہونا کسی چیز کے زیادہ قیمتی اور زیادہ اہم ہونے کی دلیل ہے۔ اس کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ وہ جوانی جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہیں۔ ارے بھائی، آپ سے دنیا میں کوئی جلے نہیں تو آپ کی زندگی کی اہمیت کیا ہے؟ آپ سے اگر کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کام کے آدمی ہیں، کچھ کر کے دکھانے کے موڈ میں ہیں۔ رستہ چلتے ایک عام آدمی سے جلن کیوں کرے گا کوئی بھی؟ بھائی جلن تو اسی سے ہوگی جو ہم پیشہ ہو کر اس معاملے میں بہت اونچا اڑ رہا ہے، اونچا جا رہا ہے، تو ویسے ہی لوگوں سے جلتے ہیں۔ تو اب اسلام کیا حسد کیے جانے کا مذہب ہے یا نہیں؟ بولے کیوں؟ اس لیے کہ اسلام تمام مذاہب میں سب سے بہترین مذہب ہے، اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات قیامت تک کے لیے اللہ نے نازل فرما کر اعلان کر دیا ہے کہ یہ مذہب ایسا پھلے گا پھولے گا کہ قیامت سے پہلے پہلے جب دی اینڈ کا منظر آنے والا ہوگا اس وقت کوئی اور مذہب اس کے مقابل میں نہیں ٹکے گا۔ ساری دنیا میں ہر کچے پکے گھر میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ یہ بات بار بار آپ لوگ احادیث کے ذریعے سے، اور وہ بھی ایسی احادیث جو اسلام کے آخری باتوں اور اسلام کی متعلق پیشین گوئیوں سے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں کو بار بار بیانات میں سنتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں، جب وہ وقت ایسا آئے گا کہ جب ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہوگا، تو وہ وقت آنے سے پہلے کیا ہوگا معلوم؟ باطل بھی اپنی پوری طاقت دکھانے کی کوشش کرے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ باطل بھی چاہے گا کہ اسلام پھلنا نہیں، پھولنا نہیں۔ اب اس وقت پوری دنیا میں مخالفین اسلام جس طرح کی کوششوں میں مصروف ہیں وہ اسی انداز کی ہیں کہ اسلام کی تمام ایسی جگہوں کو کنے کاٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اسلام کے احکام کو ختم کرنے کی کوششیں حکومتی سطح پر اور تنظیمی سطح پر، حتیٰ کہ بے حیائی کی سطح پر ہر طرح سے اسلام کے مراکز میں اور اسلام کے مقامات میں بھی ایسے فتنوں کو اندر ڈالنے کی کوششیں 100% انداز میں کی جا رہی ہیں۔ جس جگہ کو ہم ہمارے مذہب کا مرکز کہتے ہیں، جیسے مکہ اور مدینہ طیبہ، ویسی جگہوں پر بھی بے حیائیوں کے ذریعے سے اور نت نئے فتنوں کے ذریعے سے اسلام کو ختم کرنے کی 100% کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ارے میاں بابا ذرا ان کو یا تو پیچھے بھجا دینا، نہیں تو خاموش بیٹھنا، اچھے بچے۔ تو ایسی کوششیں کیا ہمارے اس مذہب اسلام کے بارے میں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اور جہاں اسلام کا مرکز ہے وہاں زیادہ ہو رہی ہیں، الحمدللہ۔ تو اس لحاظ سے ضرورت اس بات کی ہوئی کہ جب اسلام اپنے آخری پھلنے پھولنے کے موقع پر آ رہا ہے
تو اسی حساب سے مخالفت بھی اسی انداز کی ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں ہمارے ایک استاد سمجھاتے تھے کہ جیسے آج کل دنیا میں کہانیوں کے واسطے ڈرامے، پکچرز وغیرہ بتائے جاتے ہیں، اور پکچر کے اختتام پر دی اینڈز کا جب وقت آتا ہے تو اصل وہ وقت ہوتا ہے ویلنس کے غداری کے ختم ہونے کا وقت، مگر اس وقت ویلنس آخر میں کیا بولتے ہیں، جو اس وقت کے وہاں کے ذمہ دار ہیرو ہوتے ہیں ان لوگوں کیا بولتے ہیں کہ تمہارا کھیل ختم ہو گیا، تو وہ لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں حضرت، کھیل تمہارا ختم ہوا، اب ہمارا کھیل شروع ہونے کا وقت آیا۔ کیوں؟ کہانی دی اینڈ ہو رہی ہے، اور کہانی اینڈ ہونے کے وقت میں کامیاب ہوتے ہیں قانون کو ماننے والے، اور ناکام ہوتے ہیں قانون کے خلاف جانے والے۔ تو قانون کے خلاف جانے والوں کو ویلن کہا جاتا ہے۔ ویلن اس وقت میں ناکام ہوتے ہیں، مگر ظاہری حالت ایسی دکھتی ہے کہ ابھی بھی ویلن کا ہاتھ اوپر ہے، اور دبے ہوئے مظلوم لوگ فی الحال اس وقت بھی دبے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر حالات کچھ ایسے بنتے ہیں کہ قانون کے خلاف جانے والے ویلن یہ سب کے سب ناکام ہو کر آخر میں یا تو مارے جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں، قانون کی شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ معاملہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس دنیا کے قانون کے مسئلے میں یہی ہے کہ اس دنیا کا قانون اللہ نے یہ رکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ بہترین مذہب اللہ کا دیا ہوا دستور ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، وہ مذہب دنیا میں پھلے گا پھولے گا آخر میں، اور اپنی آخری شکل میں یہ بتائے گا کہ پوری دنیا میں کوئی باطل مذہب اس کے سامنے نہیں ٹک سکا۔ لیکن کیا باطل مذہب نہیں ٹکنے کے سلسلے میں وقت سے پہلے ہی اپنی شکست اور اپنی ہار مان لیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کو ہار منوانا پڑتا ہے، شکست کا احساس دلانا پڑتا ہے۔ یہی اصل دنیا کا قانون ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ جو مذہب اسلام کے اندر رخنہ اندازی اور فتنہ اندازی ہوتی ہے، اس کے پیچھے اصل یہی سبب ہے۔ اور اس کو اگر آپ اور ذرا اچھے انداز میں سمجھنا چاہیں تو جس وقت خلافت راشدہ کا زمانہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم کے خلافت کا زمانہ چلایا۔ اس خلافت کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے تک تو فتنوں کو کامیابی نہیں ملی، اور چونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بہترین پیغام تھا جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ اے حذیفہ، یہ بتاؤ کیا میرا نام ان منافقین میں تو شامل نہیں ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے نام بنام والد کے نام کے ساتھ بتایا ہے، کہیں میرا نام تو اس میں شامل نہیں؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا اے عمر، یقین کیجئے اس میں آپ کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کا نام تو ان لوگوں میں ہے کہ آپ کے ہونے تک فتنے اسلام میں جگہ نہیں پا سکیں گے۔ ایک سخت دروازہ ہے، اس دروازے کی موجودگی کی وجہ سے فتنے اسلام میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو حضرت عمر نے دروازے کا نام سنتے ہی پوچھا، گیٹ، بڑی گیٹ، اور وہ گیٹ اس زمانے کے حساب سے بڑی تھکنس اور بڑے اچھے مضبوط انداز میں بنی گیٹ، پوچھا کہ وہ گیٹ کھولی جائے گی یا توڑی جائے گی؟ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ دروازے کو توڑ دیا جائے گا، کھولنا نہیں آ سکا تو توڑ دیا جائے گا۔ کیونکہ جب دیکھتے ہیں نا بھائی اندر سے دروازہ لگا کے کوئی خودکشی کرنے کے موڈ میں ہے تو پہلے کھٹکا مار کے کھول میاں بول، نہیں کھول رہا تو کیا کرتے؟ مجبوراً دروازہ توڑ دیتے۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا دروازہ کھولا نہیں جائے گا بلکہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے بھی کیا فرمایا؟ اذن لا یغلق ابدا، پھر تو وہ صحیح طریقے سے کبھی بند نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ٹوٹا ہوا دروازہ پھر دوبارہ بند ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔
اذن لا یغلق ابدا کہہ کر فرمایا پھر تو وہ دروازہ کبھی صحیح طریقے سے بند نہیں ہوگا۔ تو اس پر سننے والے جو حضرت حذیفہ کے شاگرد تھے ان میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت کیا حضرت عمر کو اندازہ تھا کہ یہ مسئلہ جو بارے میں بول رہے ہیں حضرت عمر جانتے تھے، اپنے ان کے ہی بارے میں یہ بات بولی جا رہی؟ تو فرمایا، حضرت حذیفہ نے فرمایا ہاں، جس طرح اس وقت تم میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دن کا وقت ہے اور میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ تو جیسے اس میں کوئی شک نہیں ہے ویسے ہی اس جملے کے پہچاننے میں حضرت عمر بھی کوئی شک نہیں کرتے تھے کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا کا مطلب حضرت عمر کو شہادت دی جائے گی، یعنی حضرت عمر کو شہید کر دیا جائے گا، یہ دروازہ توڑے جانے کی گویا دلیل ہے، علامت کے طور پر سمجھا۔ اور حضرت عمر اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اور حضرت عمر کو شہید کرنے کا واقعہ اسی بنیاد پر پیش آیا، کیونکہ حضرت عمر کو شہید کرنے والوں میں ایسا آدمی بھی شامل ہے جو ملک فارس کا غلام تھا، اور وہ غلام پہلے آ کر حضرت عمر سے اپنی مظلومیت کا بہانہ بنا کر رویا کہ میرے مالک میرے اوپر زیادہ ظلم ڈالتے ہیں اور زیادہ میرے سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، حالانکہ میری کمائی اتنی نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا بتا تیری آمدنی کتنی ہے؟ تو آمدنی بتائی اس نے، ہفتے واری آمدنی کیا ہے؟ پھر اور کیا کام کرتا ہے؟ تو بولے فلاں فلاں کام کرتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے حضرت عمر نے فرمایا تیرے مالک تجھ سے کوئی زیادہ ٹیکس نہیں لیتے ہیں، جا اپنا کام کر۔ تو اس نے سوچ لیا دل میں، اچھا میرے بارے میں آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، ٹھیک ہے میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ یہ ہے اس کے دل میں بات آئی ہے، یہ بات آئی، یہ میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ اور اس کو پیچھے سے ہوا دینے والوں نے ہوا دی کہ کیونکہ اس وقت میں ایران کے بہت سے لوگ اسلام لائے ہوئے تھے، کچھ ظاہری سطح پر، چونکہ ایران کا مذہب اس وقت میں جو کیفیت والا تھا وہ آتش پرستی کا تھا، تو آتش پرستی والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چمکتی چیز کے پیچھے جانے کے موڈ میں ہوتے ہیں، ہر چمکتی چیز میں شکتی تلاش کرتے ہیں۔ تو اس نے بھی حضرت عمر کو راستے سے ہٹانے کے بارے میں ارادہ کیا، اور اس نے اس مسئلے کو عملی جامہ پہنا کر فجر کی نماز میں خنجر لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر کے قتل کرنے کی 100% کوشش کی، اور اسی بنیاد پر 2-3 دن کے بعد حضرت عمر کی شہادت ہوئی۔ تو یہ دروازہ توڑے جانے کی دلیل ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اسلام میں فتنوں کے داخل ہونے کا راستہ کہاں سے ملا، یہ تو اس کی کھلی ہوئی بات ہے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اب فتنوں کا دور شروع ہو گیا، جس کو انڈر ورلڈ کارروائیاں کہتے ہیں، زیر زمین کارروائیاں، انڈر ورلڈ کارروائی۔ اور یہ زیر زمین کارروائی یہ آمنے سامنے مقابلہ نہیں کر سکنے کی بنیاد پر ہی اندر کی کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ کیوں؟ یہود و نصارہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ایمان کی دولت ہونے کی وجہ سے ہم مسلمانوں سے میدان جنگ میں، میدان جہاد میں مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے انڈر ورلڈ کارروائیوں کے سلسلے میں فتنوں کا دروازہ کھولا۔ فتنوں کے دروازے میں 2 دروازے اس وقت میں کھل کر آئے، ایک حب علی کے نام پر اور دوسرے بغض علی کے نام پر۔ حب علی کے نام پر شیعیت کا دروازہ کھلا، اور بغض علی کے نام پر خارجیت اور اعتزال کا راستہ کھلا۔ اعتزال کا فتنہ بولتے ہیں، معتزلہ ہونے کا فتنہ۔ اور وہی دروازے پھیلتے پھیلتے اس کی شکلیں بدل کر آتی ہیں، نیاپن اس کے اندر آتا ہے، مگر آخر میں جا کے دیکھو کہیں نہ کہیں وہ چیز کی اصلیت ملے گی انہی دونوں فتنوں سے، یہ بتایا گیا۔ تو اس میں کیا ہوا؟ جیسے کہنے والے کہتے ہیں کہ شراب پیش کرنے کا صرف پیالہ نیا ہے، جام نیا ہے، یعنی گلاس نہیں ہے، پیالہ نیا ہے، اگر ہے تو اندر کی شراب وہی پرانی ہے۔ پرانی شراب کو نئے پیالے میں پیش کرنے کے فتنے ہیں۔ اب چاہے وہ قادیانیت ہو، شکیلیت ہو، فیاضیت ہو، یہ سب فتنے اسلام کے نام سے رکھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ہو کر فتنوں کا اعلان کرے تو ہمارے لیے کوئی پرابلم کی بات نہیں، کیوں؟ وہ تو ہمارے لیے کھلا دشمن ہے۔
کھلے دشمن سے سیفٹی کرنا، حفاظت کرنا آسان ہوتا ہے، مگر مارے آستین کے اندر چھوٹا سا سانپ بیٹھا ہوا ہو اور وہ بھی زہریلا، تو خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب کس وقت کہاں جسم کے کون سے حصے میں ڈس لے اور کہاں کس جگہ نازک انداز میں ہم کو ڈنک مارے، جس کی وجہ سے ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ تو یہ مارے آستین ہیں جو اسلام کے اندرونی فتنے کہلاتے ہیں۔ بیرونی فتنوں کے مقابلے میں اتنی زیادہ سیفٹی کی اہمیت اس واسطے نہیں ہوتی کہ وہ کھلا ہوا فتنہ ہے، اور کھلے ہوئے فتنے کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے کھل کر کام کرنے کا اعلان کر دیا، وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو کھلی بات ہے کہ بھائی کھلے دشمن سے لڑنا اور کھلے انداز میں اس کو شکست دینا اور کھلے انداز میں اس کا مقابلہ کرنا، یہ سب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اور سمجھایا ہوا راستہ ہے۔ لیکن اندر کا فتنہ جو مارے آستین کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے میں نے اس کا حوالہ شروع میں آپ کے سورہ آل عمران کی آیت سے دیا، وہ کیا ہے کہ یہودیوں نے صبح اسلام قبول کر کے شام ہوتے ہوتے یا رات ہوتے ہوتے اس سے پھر جانے کے بارے میں کوشش کی تھی، اور یہ فتنہ انہوں نے اندر بیٹھ کر، انڈر ورلڈ اسی کو بولتے ہیں، انڈر ورلڈ، اندر بیٹھ کر کوشش کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں اوپن کر دیا، کھول دیا۔ کیوں کیا معلوم؟ علامت کے طور پہ دیکھو دنیا میں ایسا ہوگا، لہذا اے ایمان والو تم اس معاملے میں سستی کا اظہار نہیں کرنا، ایکٹیو رہنا، اور ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، اور ایسے فتنوں سے بچانے کے سلسلے میں مخصوص افراد کی نشاندہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ہر کسی کو اس طرح کے کام پر آمادہ نہیں کیا، چنانچہ رازدار نبی صحابی حضرت حذیفہ ابن الیمان خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت سے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلے انداز کی باتیں پوچھتے تھے، کھلے حالات کی، اور میں اکثر و بیشتر فتنوں کی باتوں سے معلومات کرتا تھا، فتنوں کی باتیں پوچھتا تھا۔ تو لوگ بولتے تھے کیا ہے میاں ہمیشہ تم الٹا ہی کیوں سوچتے ہو؟ تو بولے کیا کروں، میرا مزاج ہی وہ ہے، میرا مزاج ہی وہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے سوالات کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا رازدار بنایا، راز کی باتیں بتائیں، حتیٰ کہ منافقوں کے نام تک واضح کر کے بتا دیے، اور کون کون منافق کس علاقے میں کیسے کیسے انداز سے فتنہ ظاہر کرے گا اور اس سے بچنے کی کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص افراد کو شناخت کروا کر بتایا۔ اسی لیے حضرت عمر بھی بار بار حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ کہیں میرا نام تو ان منافقین میں نہیں ہے، ذرا بتا دو اللہ کے واسطے، ایسا سوال کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات کھل کر سمجھ میں آئی کہ فتنے دنیا میں جو آتے ہیں یہ کسی مذہب یعنی کسی بھی چیز کے اچھا ہونے پر اس کو انڈر ورلڈ کارروائیوں کے ذریعے سے تہس نہس کرنے کا انداز ہوتا ہے، اور اسلام تو دنیا کے تمام مذاہب میں جب سب سے اچھا مذہب ہے تو لا محالہ فتنے بھی اس کے اندر اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اس میں سے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے۔ اب آئیے اس سلسلے میں کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہیں، کافر کیوں ہیں، اب یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس دوسرے مرحلے پر ہم کو آگے بڑھنا ہے کہ بھئی قادیانی جن کو کہا جاتا ہے، جو اس فتنے کے آج کل کے سربراہوردہ لوگ کہے جاتے ہیں، دنیا میں پھیلنے والے فتنوں میں یہ قادیانی فتنہ پوری دنیا کو اپنے قابو میں لیا ہے، پوری دنیا کو۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی نوال الرحمن صاحب ایک مرتبہ ہم کو سمجھا کے بولے تھے، جب کب تقریباً آج سے 20 سال پہلے کی بات، اس وقت میں انہوں نے خصوصی محفل میں یہ بات واضح کی تھی کہ دنیا میں 52 اسلامی ملک ہیں، اور 52 اسلامی ملکوں کے چینل میں جب آپ اسلام کے تعارف کے نام سے کھولتے ہیں ٹی وی، اس زمانے میں صرف ٹی وی کھلتا تھا، تو ٹی وی کھولتے ہیں تو جو چینل اسلامک نام کے کھلیں گے 52 ملکوں میں سے 52 چینل تو صرف قادیانیوں کے کھلیں گے، بولے یہ بولے تھے جب کہ قادیانیوں کے چینل کھلیں گے جس سے اسلام کا تعارف آپ کو ملے گا۔
غور فرمائیے، کیا قادیانی اسلام کا تعارف دے گا یا قادیانیت کا تعارف دے گا؟ کیا بھائی صحیح تعارف دے گا؟ نہیں دے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ دنیا میں وہ لوگ میڈیائی سطح پر، عالمی سطح پر اس طرح سے غلبہ پائے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں غلبہ پانے والا فتنہ ہے یہ، مگر ہمارے بہت سے مسلمان اس مرکز کے قریب رہ کر بھی اکثر و بیشتر نہیں جانتے کہ قادیانی ہے کیا بلا۔ اور اس مرکز کے قرب و جوار میں اس کی ایک برانچ ہے جو انجمن کے نام سے اپنے قرب و جوار میں رہتی ہے، ان کا بھی آخر میں جا کر کونا جو ملتا ہے یا آخری علاقہ جو ملتا ہے وہ بھی قادیانیت سے ہی ملتا ہے، اور وہ بالکل مرکز کے بیک سائڈ میں رہنے والے طبقے سے متعلق، اور وہ دیندار کہلانے کا نام اعلان کرتے ہیں، یعنی جو بے دین ہوتا ہے اسی کو اپنے دیندار بولنے کا نام روشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیوں کہیں لوگوں میں شبہ نہ پڑ جائے یہ بے دین ہے کہ کیا ہے کہ، اسی لیے چور کی بمڑی سب سے آگے بولو۔ بھائی چور سب سے پہلے خود بھی پکار لیتے بھاگتا، پکڑو چور چور چور، ارے خود چوری کرنے والا پھر پیچھے بھاگ کے بول رہا چور چور، اب اس کو کون پکڑیں گا؟ ایسا ہی کچھ مسئلہ ہے کہ دیندار ہو کر اپنے دیندار کے نام کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ دیندار لگا کے لوگوں میں بول دیا ہم خود دیندار ہیں، تم بے دینی کا ہمارے اوپر کہاں سے الزام دے سکتے؟ یہ مسئلہ ہے۔ حالانکہ لفظ دیندار کے ذریعے سے خود سوال پیدا ہو جاتا، بھئی ہم جتنے لوگ ہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے نام کے ساتھ کچھ دیندار کا اعلان کرتے ہیں کیا؟ کیوں؟ یہ دعویٰ ہے، اور دعویٰ دینداری کا دعویٰ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اجازت نہیں ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اے لوگو اپنے آپ کو پاکیزہ بتانے کی کوشش مت کرو، کیوں؟ کون کتنا پاکیزہ ہے یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ سورہ نجم کی آیت ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اے لوگو اپنے آپ کو دیندار بتانے یا اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ بتانے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون کتنا پاکیزہ ہے۔ تو مثال کے طور پر جو اکثر مکمل مرد نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو مرد ہوں بولتے پھرتا ہے، جو پہلے سے مرد ہوتا انہیں بولتا میں بولنے کی کیا ضرورت، کام کی جگہ بتا دیا تو بس ہے، جہاں اصل پریکٹیکلی مسئلہ ہے وہاں اظہار کر دیا تو بس ہے، بول لیتے پھرنے کی کیا ضرورت ہے، میں مرد ہوں۔ نامرد ہوا تو بول لیتے پھرتا ہے مرد ہوں۔ تو ایسے ہی دیندار ہوں اگر کوئی بول لیتے پھرتا ہے تو مطلب کیا ہے، سمجھ جائیے مسئلے کو۔ تو ایسے مسائل میں ہمارے قرب و جوار میں ایسے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، اور ایسے فتنوں میں بہت سے مسلمان رشتہ داریوں کے حساب میں ان کی لڑکی ہمارا لڑکا دونوں کا نکاح ہوا ہے، کبھی ہماری لڑکی ان کا لڑکا، ایسا بھی نکاح ہوا ہے، اور ایسے 2-3 نکاحوں کو تو ہم نے خود علماء کرام اور مفتیان اعظام کے ساتھ جا کر اس مسئلے کو حل کر کے ختم کرایا ہے۔ کیوں؟ جب وہ عقیدے کی سطح پر مسلمان ہی نہیں، اکثر و بیشتر مسلمان کیا بولتے ہیں، ارے ان کے ہمارے ناموں کے جیسے نام ہیں، دیکھو یہ اس کو بولتے دام ہم رنگ زمین، ہمارے ناموں کے جیسے نام ہیں، ہماری مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے جیسے روزے رکھتے ہیں، ہمارے جیسی زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر وہ مسلمان کیسے نہیں؟ اور بالکل ناواقفیت کے انداز میں ایسے لوگ رشتہ کرنے کے مسئلے میں ذرا بھی تحقیق کرنا چاہتے ہی نہیں۔ اب ہو جانے کے بعد اگر ان کو جا کے بولے تو بعض مسلمان تو ہمارے اوپر الٹ کے آ کے کیا بولتے ہیں، مول صاحب ہوئے سو رشتوں کو توڑنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ دنیا میں رشتہ جوڑنا اچھی چیز ہے، رشتہ توڑنا اچھی چیز نہیں ہے، الٹا ہم کو ڈائلاگ سناتے ہیں۔ کیوں؟ ارے بھائی تم شروع میں فرسٹ امپریشن ہی بیڈ کر دیے۔ کیا بیڈ کر دیے؟ کہ عقیدے کی سطح پر جو نان مسلم تھا اس کے ساتھ آپ نے رشتہ کر دیا، رشتہ ہوا ہی کہاں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اعلان کر دیا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکین سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ مومن بنے، مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ مومنات بن جائیں، تب تک نکاح نہیں ہوتا۔ اب نکاح نہیں ہوئے سو نکاح، اب بولو ارے نکاح نہیں ہوا تو یہ سیاہ نامہ ملتا، وہ سیاہ نامے والوں کو کیا معلوم، وہ قاضی حضرات کو کیا معلوم اندر کی کیا حقیقت ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ بعد میں ایسے مسئلے میں قاضی صاحب کو الگ بلا کر لے جا کے جب سمجھائے، ان کو بھی احساس ہوا ارے ہو وہ بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، غلطی سے ایسا ہو گیا۔ تو ایسے واقعات کا معاملہ ہے۔ یہ فتنے ہمارے قرب و جوار میں پھیل رہے ہیں،
ابھی مرکز کے قریب رہنے والے ایک شخص کو میں نے آج کے اس کی دعوت دی کہ بھائی آپ کے قریب میں ایک پروگرام ہو رہا ہے اور آپ سوشل ورک ہیں وہ صاحب، سوشل ورک والوں سے مختلف لوگ ملتے رہتے ہیں، اکثر لوگ ٹکر کھاتے ہیں، ان سے ٹچ میں رہتے ہیں، تو ایسے سوشل ورک والے حضرات کو تو ایسے پروگراموں میں حصہ لینا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ کون اپنے ہیں اور کون اپنوں کے نام سے دھوکہ دیتے ہیں۔ تو انہوں بولے اپنے تپنے کا کیا مطلب ہے مول صاحب؟ تو بولے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہی قرب و جوار میں ملے پلی ہی کے علاقے میں تقریباً 25 سے 30 گھر ایسے ملیں گے جو قادیانیت کا نہ صرف برملا اعلان کرتے ہیں بلکہ کئی لوگوں کو آہستہ آہستہ اپنے مذہب میں لینے کی کوششوں میں مصروف ملے پلی کے علاقے میں۔ معلوم کیا ہوا؟ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ملے پلی کا علاقہ دین کے پھیلانے کا مرکز ہے، تو فتنوں کے پھیلانے کا بھی مرکز بنتا جا رہا ہے۔ شروع میں ہم نے سنا تھا آج سے 12-13 سال پہلے صرف 5 یا 7 گھر تھے، اب 25 گھر تک ہو گئے، 5-7 گھر جا کر 25 گھر بن گئے ہیں۔ کوئی وجہ ہوگی کیا پھگڑ میں گھر بنے ہیں اتنے؟ بھائی ان کی کچھ محنتیں کوششیں ہو رہی نہیں ہو رہی، اور ان کی کوششوں اور محنتوں کے پیچھے زمین یعنی پیسہ، مال، روپیہ، جائیداد اور عورتوں کا آفر، یہ وہ چیز ہے جو اچھے لوگوں کو پگھلا دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جب ہم جا کر قادیانیوں سے پوچھتے ہیں، جو لوگ قادیانی مذہب قبول کر لیے، ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر کس بنیاد پر آپ کے باپ دادا تو اس کلمے کے داعی نہیں تھے، احمدی مسلمان نہیں تھے، ڈائریکٹ مسلمان تھے، پھر یہ احمدی مسلمان بننے کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ تو جواب میں کیا بولتے؟ اب ہم جب یہ عقیدہ بدل چکے ہیں، جب آ کے پوچھ رہے ہیں آپ لوگ، جبکہ انہوں نے ہم کو ہمارے بچوں کی پڑھائی کے معاملے میں مدد دی ہے، ہمارے بچیوں کی شادیوں کے سلسلے میں مدد دی ہے، اور ہم کو جائیداد وغیرہ بھی دی ہے۔ اب اگر ہم ان سے بدلنے کا اور ان سے ہٹ جانے کا وہ کریں گے تو یہ لوگ اندر ہمارے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ بات چلتی ہے۔ اس طرح کی باتیں کوسٹل آندھرا کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں تقریباً میں خود بھی لجنت العلماء آندھرا پردیش کے نام کی جو جماعت ہے، ہماری تنظیم ہے، اس کے تحت میں کئی مرتبہ ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جانا ہوا ہے، اور وہاں جا کر وہاں کے ان کے جو مذہب کی عبادت گاہ ہے، مسجد نہیں بولنا، ان کی عبادت گاہ، مسجد تو ہماری ہے، ان کی عبادت گاہ کو خالی عبادت گاہ بولنا ہے۔ ان کی عبادت گاہوں میں جا کر ہم ان سے باضابطہ پوچھے ہیں کہ کس سے اذان دینے والے مؤذن سے پوچھیں، نماز پڑھانے والے امام سے پوچھیں کہ بھائی تمہارے باپ دادا بھی کیا یہی تھے احمدی مسلمان؟ بولے نہیں، پھر آخر آپ کو ادھر آنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو فوراً وہ غصے میں آ کے پوچھتا ہے ادھر کیسا آئے مول صاحب، ہم تو اصل ہیں۔ ارے ہم اصل ہے کا مطلب تمہارے باپ دادا بے اصل تھے؟ پھر ہم سوال میں پوچھے آپ کے باپ دادا بے اصل تھے جو کلمے کا اقرار کرتے تھے اور صحیح مسلمان کہلاتے تھے، وہ بے اصل تھے یا آپ بے اصل؟ پریشان ہو جاتا، جواب نہیں دے سکتا۔ آخر میں کھل کے بولتا کہ اگر ہم اس وقت کچھ بھی کریں گے تو پکڑ میں آئیں گے، اور وہ چھوٹا سا گاؤں جہاں راستے صحیح نہیں لیکن وہاں باضابطہ ایسا ٹیلی ویژن اور ایسے انداز کا وائر جو اس زمانے کے حساب سے وہ وائر آنا مشکل رہتا ہے، اکثر شہروں میں نہیں ہوتے تھے ویسے وائر 15-16 سال پہلے، وہ گاؤں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ویسے ٹی وی اور ویسے انداز کے ڈش انٹینا ان لوگوں کے پاس ہوتے تھے۔ کہاں سے تعلق ہوتا اس کا؟ گرداسپور کے پنجاب کے قادیان کے مرکز سے اس کا ڈش کنیکشن ہوتا تھا، ڈش انٹینا کا کنیکشن ہوتا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اس فتنے نے ہمارے اندر کتنا پھیلنے کی کوشش کی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کیا کوئی عیسائی ان کے مذہب میں آیا ہے؟ بولے نہیں، کیوں؟ عیسائی کو ان کے مذہب میں بلانے سے بہتر کلمے کے نام سے ہی مسلمان کو احمدی مسلمان بنا، کلمے کے نام سے ہی مسلمان کو احمدی مسلمان بنایا جائے، یہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، اور اسی ٹارگٹ کی بنیاد پر وہ لوگ کام کر چکے ہیں۔ تو آئیے اس سلسلے میں کہ یہ لوگ ہمارے جیسے نمازی، ہمارے جیسے روزے دار، ہمارے جیسے زکوٰۃ دینے والے، اور حج تو خیر نہیں کر سک رہے ہیں آج کل، کیونکہ احمدی مسلمان کا سیکشن اگر فل اپ کرنے جاتے ہیں اس میں حج کے فارم میں تو وہیں پکڑے جاتے ہیں، لیکن وہ تو اس وقت ہے جب کہ احمدی مسلمان لکھے تو ہے، معلوم ہونے پر نہیں معلوم ہو کہ کتنے جاتے ہیں نہیں سمجھ میں آتا۔ تو ایسے تمام لوگ
جو ہمارے جیسے عبادات کے قائل ہیں پھر ان کو نان مسلم کیوں تصور کیا جائے؟ یہی وہ اعتراض ہے جس کو عنوان بنا کر ہم کو بولا گیا ہے کہ بھئی یہ عنوان پر سمجھانا ہے پبلک کو، اور یہ عنوان پر بات سمجھنا ہے کہ اسلام تو بہت سیدھا سادہ مذہب اور بہت وسعت والا مذہب ہے، جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فہو مسلم او کما قال علیہ السلام۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ کیا معنی ہے؟ جو ہمارے جیسی نماز پڑھے اور جو ہمارے قبلے کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرے اور جو ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا کھائے وہ مسلمان ہے، اس کو مسلمان سمجھو۔ کیا یہ لوگ ویسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ویسے ہی دکھتے ہیں۔ ایک طرف یہ حدیث اور ایک طرف یہ انداز کہ وہ بظاہر ہمارے جیسے، نمازی بھی ہمارے جیسے ہیں، روزہ دار بھی ہمارے جیسے ہیں، سب کچھ ہمارے جیسے، پھر بھی ان کو مسلمان تصور نہیں کیا جائے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں جو عقائد ہیں اس کو من حیث المجموع وہ تمام عقیدوں کو ماننے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ جو حدیث من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا کی جو حدیث آئی ہے، اس حدیث کے پیچھے بھی یہی مقصد ہے۔ وہ تو صرف عنوان کے طور پر، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرک نماز نہیں پڑھتے تھے، عیسائی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور اگر پڑھتے تھے ہماری قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، اور ان کی نماز کا طریقہ بھی الگ تھا۔ اور کچھ لوگ ہمارے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا پسند نہیں کرتے تھے، وہ عنوان تھا اس دور میں۔ تو اس لحاظ سے عنوان کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، لیکن اسلام کے عقائد کا جو اصل مسئلہ ہے جس کو ہم بچپن سے ہمارے بچوں کو رٹاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کو وہ عقیدوں کی بات یاد ہے ایمان مفصل کی شکل میں، وہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ، سب کو یاد ہے نا بھائی، وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 عقیدے ہیں بنیادی جس کو ایمان مفصل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ 7 عقیدوں میں تمام ماہرین، مفسرین، فقہاء اور تمام قسم کے صوفیاء یہ سب اعلان کرتے ہیں کہ 7 عقیدوں میں سے کوئی ایک عقیدے کو بھی ہٹا دے، کوئی ایک عقیدے کا انکار کر دے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ یہ تو 7 عقیدے ایک ساتھ ایمان مفصل میں ذکر کیے گئے۔ 8واں عقیدہ اور ایک ہے جس کو ختم نبوت کا عقیدہ کہا جاتا ہے، اور وہ سورہ احزاب کی آیت میں ہے۔ میں جو آپ کے سامنے شروع میں آیت پڑھا تھا 22ویں پارے کے دوسرے رکوع کی آخری آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یاد رکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہ بھی بہت ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت پڑی اس بات کو اس وقت کے حالات کے حساب سے۔ یہ الگ سیکشن ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ دوسرا سیکشن ہے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پکے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے پر مہر لگانے والے ہیں، خاتم النبیین، مہر لگانے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ جو آیت آئی ہے، اس آیت کے معرض میں اور اس آیت کے حساب میں ماہرین نے، حتیٰ کہ امت کے اجماع نے، اجماع امت اور اجماعی عقیدہ بولتے ہیں اس کو، اجماع امت نے اس بات کی طرف تمام امت کو توجہ دلائی کہ یہ بھی وہ 7 عقیدوں میں شامل کیا جائے گا۔ کون سے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ کے ساتھ یہ عقیدے کو بھی شامل کیا جائے گا، یعنی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور نبوت کے ختم کرنے والے یا نبوت پر مہر لگانے والے ہونے کی حیثیت سے ماننا، اس کو ختم نبوت کا عقیدہ کہتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ بھی اجماعی عقیدوں میں شامل کیا گیا، اور اجماع امت کے ذریعے سے جو بات بولی جاتی ہے وہ بھی قرآن و حدیث کے درجے میں ہوتی ہے۔
یہ تمام فقہائے امت اور مشائخین عظام اور مفسرین کرام اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، پوری امت تسلیم کرتی ہے کہ اجماعی عقیدہ بھی قرآن و سنت کے درجے میں ہوتا ہے، کہ جس میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ یہ آخری عقیدہ بھی ایسا عقیدہ ہے جس کو نہ ماننے کی بنیاد پر کوئی آدمی ہمارے ساتھ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے یا تمام مسلمانوں کے جیسے کام کرے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے نہ مانے بلکہ کسی اور نبی کی گنجائش رکھے تو ویسا آدمی مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو اب سمجھ میں آیا ہوگا کہ قادیانی مسلمان کیوں نہیں ہے یا قادیانی کافر کیوں ہیں۔ دونوں ایک ہی سکے کے ایک ہی رخ ہیں نا، دو رخ ہیں مگر سکہ دو رخوں سے ملا کر ایک سکہ کہلاتا ہے۔ تو قادیانی مسلمان کیوں نہیں ہے؟ محض اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ آخری عقیدے میں ہمارے ساتھ نہیں رہتے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے میں وہ ہٹ جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کو، جو کہ پنجاب گرداسپور کے علاقے کا انتہائی غلیظ قسم کا اور انتہائی نفرت بھرے کردار کا آدمی تھا، اس کو نبی مان لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ویسے کردار سے، ویسے عقیدے سے، ویسے انداز سے، جیسا کہ شروع میں ہمارے مولانا نے آپ کے سامنے اس کے کچھ صفات کا اظہار کیا، تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہو گئی کہ میرے عنوان ہی کو حضرت ہائی لائٹ کر کے وضاحت کر دے رہے ہیں کہ آخر وہ کون سے ایسے دعوے کرا تھا جس کی وجہ سے وہ اسلام سے ہٹ گیا۔ کبھی نبی ہونے کا دعویٰ، کبھی بظاہر راست خود خدا ہونے کا دعویٰ، اور کبھی نعوذ باللہ خدا کی بیوی ہونے کا دعویٰ۔ وہ انہیں عورت بنا کرتے، اللہ تعالیٰ مرد بن کے اس کے ساتھ کیا کیا کچھ کرے، تو انہیں اپنے آپ کو خدا کے حساب میں تصور کر لیا۔ ایسے خطرناک قسم کے دعوے ان کی کتابوں میں حوالے کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں کہ نہیں حضرت؟ ہے، وہی حوالہ دے رہے تھے حضرت۔ اور ایک پھر مسیح موعود ہونے کا بھی دعویٰ، مسیح موعود یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آخر میں آ کر دجال کو ختم کریں گے، اور کہاں سے اتریں گے؟ وہ دمشق کی جامع مسجد کے جنوبی مینارے پر اترنے والے ہیں۔ انہیں گھر میں پیدا ہوا، وہ بھی گرداسپور پنجاب کے علاقے میں، پھر بھی اپنے آپ کو مسیح موعود بول رہا، ماننے والے اس کو بھی مان لے رہے ہیں۔ یہ سب ہیوی بھیجے کے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ زیادہ ہیوی بھیجا ہو گیا تو اس کو مانتے ہیں لوگ، اس واسطے ایسا ہیوی بھیجا ملنا بھی اچھا نہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے ہیوی بھیجے ہونے سے بھی حفاظت فرمائے کہ جس میں بات بڑی دیر سے اترتی اور وہ بھی غلط بات اتر جاتی، غلط بات جلدی اتر جاتی۔ تو ایسے بولنے اعلان کرنے والوں کے بھی دنیا میں اس وقت لاکھوں فالوور ہیں۔ آپ سمجھیں گے کہ نہیں ہیں، بولے لاکھوں فالوور ہیں، تو صرف اور صرف اللہ کا فضل بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے اور ہم کو ایسے فتنوں میں پڑنے سے محفوظ فرمایا۔ تو آخر میں خلاصے کے طور پر دو تین باتیں، مجھے 11:30 تک کا وقت دیا گیا نا، 11:30 تک کا وقت ہے، کچھ منٹ باقی ہیں، اس لیے میں اپنی آخری بات پر آ جانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے لیے خلاصے کے طور پر بات سمجھ میں آ جائے۔ الحمدللہ، دو تین بات۔ نمبر 1، الحمدللہ ہم سب سچے پکے اسلام پہ عمل کرتے ہیں، دعوے دار ہیں، اور وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں دیا ہوا اسلام ہے جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے، اور اسی کی محنت میں ہم دعوت و تبلیغ کے نام سے بھی لگے ہوئے ہیں، اور وہی محنت، وہی انداز کی محنت کرتے رہنا ہے۔ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا ہے کہ مرتے دم تک اسی عقیدے پر ہم کو رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری بات کہ کبھی بھی کسی بھی وقت ہم سب کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی غلط حملہ عقیدے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا تھا تو شیطان ان کے سامنے آ کر انسان کے روپ میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دانتوں میں انگلی دبا کر افسوس سے کیا بول رہا تھا؟ اے احمد، تم میرے ہاتھوں سے بچ گئے، میرے گرفت میں آنے سے بچ گئے۔ تو حضرت امام احمد اس وقت
ابھی نہیں بول رہے تھے، حالانکہ بیٹھ کے اس وقت لوگ کلمہ پڑھا رہے تھے، کلمے کا ورد کر رہے تھے، کیونکہ حدیث میں ہے اپنے مرنے والے آدمی کے پاس بیٹھ کر کلمے کا ورد کرو تاکہ تمہارے پڑھنے کی برکت سے وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، تو لوگ سمجھے ابھی نہیں انہوں ہمارے کلمہ پڑھنے پہ بول رہے ہیں، شاید کیا مطلب ابھی نہیں پڑھوں گا کلمہ، ابھی نہیں پڑھوں گا؟ تو بولے بعد میں جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے تو پوچھے حضرت ہم تو آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کے بول رہے تھے، مطلب کلمہ پڑھنے کی طرف ترغیب دلا رہے تھے، اور آپ ابھی نہیں بول رہے۔ تو فرمایا میں نہیں اس پر نہیں بول رہا تھا، اس پر بول رہا تھا کہ میرے سامنے شیطان انسان کے روپ میں آ کر اپنے افسوس کا اظہار کر کے دانتوں میں انگلی دبا کر بول رہا تھا، اے احمد ابن حنبل تم میرے حملوں سے بچ گئے، تم میرے حملوں سے بچ گئے۔ یعنی آخر وقت میں بھی آخری حملہ کرنے کے موڈ میں تھا، آخری حملہ تھا وہ۔ تو اللہ کا فضل ہوا، میں بول کر یہ بچا، ابھی نہیں بچا ہوں تیرے حملوں سے، جب تک میری سانس میں سانس ہے اس وقت تک تیرے حملوں سے نہیں بچا۔ بولیے ہم سب آخری سانس میں تو نہیں آ گئے، ابھی آخری سانس میں تو نہیں ہے نا؟ تو معلوم کیا ہوا ہے، ہمارے اوپر بھی رزق ہے، کہے کا نعوذ باللہ ہمارے عقیدے سے ہٹ جانے کا رزق ہے۔ اسی لیے کیا ہم کو اس رزق کے معاملے میں ایکٹیو بننا ہے نہیں بننا ہے؟ ایکٹیو بننا ہے، الحمدللہ ہر طرف سے جواب آ رہا ہے ایکٹیو بننا ہے۔ ایکٹیو بننے کے سلسلے میں یہ ورکشاپ قائم کیا گیا ہے۔ بولیے کیا یہ ورکشاپ ہمارے فائدے کے لیے ہے یا نقصان کے لیے؟ فائدے کے لیے، الحمدللہ۔ جب فائدے کے لیے ہے تو اس سے فائدہ اٹھا کر جیسا ہم سن رہے ہیں ایز اٹ از دوسروں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی تشکیل بھی کر دی ہم نے، یعنی جو کچھ بات ہم سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس امت کے افراد پر ڈالی گئی ہے۔ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ تیسری اہم بات، اپنے قرب و جوار میں اگر کوئی ایسے لوگ رہتے ہیں جو نام کے احمدی مسلمان کہلاتے ہیں تو ان لوگوں سے مل کر ان کے سامنے اچھی بات سچی بات رکھنے کی ہم کوشش کریں۔ اگر ہمارے اندر ہمت نہیں ہے تو الحمدللہ ہر محلے میں حضرات علماء کرام کی ایک مستقل جماعت موجود ہے اس سلسلے میں، اور ختم نبوت کے کارندوں کے نمبرات موجود ہیں۔ آج کل تو ہر کام آن لائن چل رہا ہے، پیسے آن لائن دے رہے ہیں، جا کے پیسے کہاں دینا، چلو بیٹھے گوگل میں مار دیں گے، فون پہ مار دیں گے، آسانی سے مسئلہ حل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو کیا یہ آسانی سے آن لائن عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں اللہ نے آن لائن کے کام عقیدوں کے درست کرنے کے واسطے بھی دیا ہے، مگر اکثر و بیشتر لوگ سمجھتے نہیں مول صاحب عقیدے کو تو جا کے اچھے بیٹھ کے سامنے سیکھنا چاہیے، ایسا نہیں۔ اس کو بھی آن لائن سیکھ کر آن لائن انداز میں پھیلانا یہ اس وقت ہماری ذمہ داری ہے، ضرورت ہے۔ اور آخر میں چوتھا مسئلہ جو ہم سب کی ذمہ داری کے مسئلے میں ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرات اس کام کے سلسلے میں اپنے ایک شناخت رکھتے ہیں، یعنی تحفظ ختم نبوت کے نام سے تنظیم سے جڑے ہوئے، اور یہ تحفظ ختم نبوت کسی مخصوص افراد کا نام نہیں ہے، جو آپ میں سے مجھ میں سے جو بھی محنت کرے گا وہ تحفظ ختم نبوت کا ممبر ہے۔ کیا بھائی سب بنیں گے ممبر ہم انشاءاللہ؟ یہ گویا اس وقت یہاں جتنے موجود ہیں وہ ہم سب تحفظ ختم نبوت کے افراد ہیں۔ کیوں؟ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور ختم نبوت کی محنت کرنا اور اس پر جمے رہنا، قائم رہنا، یہ ہماری اپنی اسلامی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، جذباتی ذمہ داری ہے۔ سب اس بات کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم آخر میں دعا کر دیں گے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو بولی ہوئی اور سنی ہوئی تمام باتوں پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔